بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں ہوں بلال ڈار. آپ نے یہ بات تو سنی ہوگی کہ اگر پاکستان امریکہ کے بجائے روس کے ساتھ اپنے تعلقات استوار کرتا تو آج پاکستان جن مشکلات کا شکار ہے وہ نہ ہوتی. آج کی اس ویڈیو میں آپ کو یہ بتانے جا رہا ہوں کہ پاکستان کا ایک قیدی روس کا سوویت یونین کا نائب صدر بنا اور پاکستان نے ان سے کیا فائدہ لینے کی کوشش کی اور اس میں وہ کس حد تک کامیاب ہوئے. جی ہاں، ایک پاکستان کا قیدی یعنی کہ ایک روسی پاکستان کا قیدی بنا اور بعد میں وہ روس کا سوویت یونین کا وائس پریزیڈنٹ بھی بن گیا تھا. اور پاکستان نے کیا ٹارگٹ کیا، اس کو فائدہ لینے کے لیے کس طرح کوشش کی اور کتنا اس میں کامیاب رہا، یہ میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں اس ویڈیو میں. لیکن اس سے پہلے کہ میں یہ بڑا دلچسپ تاریخی واقعہ آپ کو بتاؤں، میری ریکویسٹ ہوگی کہ آپ میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور اس ویڈیو کو آگے شیئر بھی کریں اور کامنٹس کے ذریعے بتائیے گا کہ یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی اور اس ٹاپک پہ آپ اپنی رائے کا اظہار بھی کیجیے گا. جی ناظرین، تو وہ قیدی کون تھا، کس طرح سے تھا، میں آپ کو تھوڑا سا اس کی تاریخ بتاتا ہوں. یوکرائن جو کہ روس کی ایک ریاست تھی، اس کے اندر 16 ستمبر 1947 کو ایک شخص الیگزینڈر روٹسکوئی پیدا ہوا. الیگزینڈر روٹسکوئی ایک غیر معمولی صلاحیتوں کا مالک تھا اور الیگزینڈر روٹسکوئی نے تعلیم مکمل کرنے کے بعد سوویت یونین کی جو ایئر فورس ہے اس کو جوائن کیا. روس نے 1980 میں الیگزینڈر روٹسکوئی کو افغانستان لڑنے کے لیے بھیجا اور اس نے اپنے جو مشنز تھے اس کو تکمیل تک پہنچانے کے لیے بڑی بہادری سے وہ لڑا بھی. اور اس دوران اسے 2 مرتبہ گولی لگی لیکن اس نے اپنے مشن کو ترک نہیں کیا. اسی دوران 4 اگست 1988 کی ایک شام کو الیگزینڈر روٹسکوئی روسی ساختہ Su-25 طیارہ اڑاتے ہوئے اس نے پاکستان کی سرحد کو عبور کیا. اس کا مشن تھا کہ افغان مہاجرین کے کیمپس کو نشانہ بنانا ہے. اسی رات جب ریڈار سسٹم جب حرکت میں آیا تو ریڈار سسٹم پر بیٹھے ہوئے اسکواڈرن لیڈر توفیق راجہ نے یہ ڈیٹیکٹ کیا کہ روسی طیارہ پاکستان کی سرحد میں تیزی سے داخل ہو رہا ہے اور اس کی اطلاع انہوں نے آگے دی. اور اطلاع ملنے پر پاکستان ایئر فورس حرکت میں آئی اور F-16 کی ایک ٹیم اس طیارے کو مار گرانے کے لیے یا اس کو وارن کرنے کے لیے نکلی اور یوں یہ مٹھ بھیڑ میران شاہ کے علاقے میں شروع ہوئی. اور اس دوران پاکستانی اسکواڈرن لیڈر F-16 جو طیارہ اڑا رہے تھے اختر بخاری نے روسی ساختہ اس Su-25 طیارے کو مار گرایا. الیگزینڈر روٹسکوئی جس طیارے کے پائلٹ تھے انہوں نے پیراشوٹ کے ذریعے جمپ لگائی اور نیچے اترے. نیچے افغان مہاجرین یا طالبان یا کچھ بھی کہیں وہ موجود تھے اور انہوں نے اس روسی پائلٹ کو گرفتار کر لیا اور اس کو مارنا شروع کر دیا. اسی دوران پاکستان فوج کا ایک کانوائے وہاں سے گزرا اور انہوں نے دیکھا کہ روسی ایک پائلٹ کو طالبان تشدد کا نشانہ بنا رہے ہیں. تو پاکستان فوج نے اس روسی کو طالبان کی قید سے چھڑایا. اس وقت تک وہ بہت بری طرح سے زخمی تھا اور اسے گرفتار کر کے ہاسپٹلائز لے آئے، اس کو علاج معالجہ شروع کر دیا. یہاں روس کی جو تاریخ ہے ان کا جو دعویٰ ہے وہ یہ ہے کہ طیارہ تو پاکستانی فضائیہ نے مار گرایا تھا لیکن وہ طالبان کی قید میں الیگزینڈر روٹسکوئی کو طالبان نے نیچے زمین پر قید کر لیا تھا اور اپنی قید میں رکھا ہوا تھا. بہرکیف طالبان کون تھے، ان کو کس نے ٹریننگ دی تھی، اس کو کون مشن دے رہا تھا، ان کی پش پناہی کون کر رہا تھا، یہ آج زبان زد عام ہے، یہ ایک اوپن سیکرٹ ہے. خیر، کچھ عرصہ کی علاج معالجے کے بعد الیگزینڈر روٹسکوئی کو جنیوا ایکٹ کے تحت روس کے حوالے واپس کر دیا گیا. اسی دوران سوویت یونین ٹوٹ گیا اور وہاں نئے الیکشنز کروائے گئے. ان الیکشنز کے نتیجے میں بورس یلسن کی حکومت برسر اقتدار آئی اور بورس یلسن روس کے پریزیڈنٹ بنے. یہاں میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ افغان وار کے دوران جس وقت الیگزینڈر روٹسکوئی قید ہوئے تھے انہیں ہیرو آف دا سوویت یونین کا
لقب دیا گیا اور یہ ایوارڈ بھی دیا گیا. خیر 1900 اور اس لقب کی وجہ سے، اس ایوارڈ کی وجہ سے وہ روس کے اندر بہت پاپولر ہو چکے تھے اور ان کی بہادری کے چرچے روس میں جگہ جگہ زبان زدیں عام تھے. بورس یلسن نے اپنی کابینہ میں الیگزینڈر روٹسکوئی کو بطور نائب صدر منتخب کیا، ان کو اپنے ساتھ بطور نائب صدر لیا، اور بورس یلسن نے اپنی سیکیورٹی کا چیف بھی الیگزینڈر روٹسکوئی کو مقرر کیا. الیگزینڈر روٹسکوئی کے وائس پریزیڈنٹ بننے کے بعد جب پاکستان نے دیکھا کہ یہ تو وہی الیگزینڈر روٹسکوئی ہیں جو ہماری قید میں رہے اور ہم نے ان کو علاج معالجہ کر کے روس کے حوالے واپس کیا تھا، تو ان دنوں اکرم ذکی جو کہ پاکستان کے سابق سیکرٹری خارجہ تھے، سینیٹر بھی رہے، اب اس دنیا میں نہیں رہے، انتقال فرما چکے ہیں، انہوں نے مجھے خود بتایا تھا سارے واقعے پہ اور میں نے ان کا ایک پورا انٹرویو بھی کیا تھا. اکرم ذکی صاحب بتاتے ہیں کہ میں نے اس وقت کے پرائم منسٹر میاں محمد نواز شریف صاحب کو اطلاع کی کہ یہ صورتحال ہے اور یہ شخص اب پاکستان کے بہت کام آ سکتا ہے، تو لہٰذا میں نے ان کو ایڈوائز کیا کہ اس شخص کو فوری طور پہ پاکستان آنے کی دعوت دی جائے، جس کے اوپر نواز شریف نے بغیر وقت ضائع کیے فوراً کہا کہ اس الیگزینڈر روٹسکوئی کو فوراً پاکستان دورے کی دعوت دی جائے. دعوت دی گئی، الیگزینڈر روٹسکوئی نے دعوت قبول کی اور وہ 1992 میں پاکستان تشریف لے آئے، اور یوں پاکستان اور روس کا ایک طویل عرصے کے بعد بڑے لیول پہ ایک رابطہ شروع ہوا اور ان کے تعلقات استوار ہونے کی امید پیدا ہو گئی. اس دورے کے دوران پاکستان کے اس وقت کے پرائم منسٹر میاں محمد نواز شریف سارک کانفرنس کے لیے انہیں سری لنکا جانا پڑا، اور وزیر مہمانداری یا مہمانداری کے جو فرائض تھے یا بات چیت کے جو فرائض تھے وہ اکرم ذکی صاحب کے ہی سپورٹ کیے گئے. اکرم ذکی صاحب بتاتے ہیں، انہوں نے اپنے انٹرویو میں مجھے بتایا تھا کہ جب میں نے الیگزینڈر روٹسکوئی کے ساتھ بات چیت کا آغاز کیا تو الیگزینڈر روٹسکوئی کو بتایا کہ آپ کو یاد ہے کہ پاکستان نے آپ کی جان بچائی تھی، اگر پاکستان چاہتا تو شاید آج آپ اس دنیا میں موجود نہ ہوتے. پاکستان نے آپ کا علاج بھی کروایا اور بعد میں آپ کو سوویت یونین کے حوالے بھی کیا تھا. جس کے اوپر الیگزینڈر روٹسکوئی نے اکرم ذکی صاحب کو کہا کہ مجھے سب یاد ہے، میری زندگی پاکستان کی امانت ہے، اگر پاکستان نہ چاہتا تو میں آج زندہ نہ ہوتا، میں اس احسان کا بدلہ اتارنا چاہتا ہوں، پاکستان کی مدد کرنا چاہتا ہوں، آج میں وائس پریزیڈنٹ ہوں سوویت یونین کا، تو مجھ سے آپ جو کوئی فائدہ لینا چاہتے ہیں مجھے بتائیں، میں پاکستان کے کیا کام آ سکتا ہوں. تو اس کے اوپر اکرم ذکی نے ان سے کہا کہ آپ کے تعلقات روس کے ساتھ، آپ بھارت کے ساتھ ہیں، جبکہ بھارت کے ساتھ ہماری شدید دشمنی ہے. ہم آپ سے یہ نہیں کہتے کہ آپ بھارت کے ساتھ تعلقات نہ رکھیں، ضرور رکھیں، لیکن اگر آپ ہمارے ساتھ تعلقات رکھنا چاہتے ہیں تو اس سے پہلے یہ بھی آپ مد نظر رکھیں کہ آپ نے 1991 میں یعنی 1971 میں روس نے بھارت کے ساتھ مل کے پاکستان توڑا تھا، مشرقی پاکستان کو دو لخت کیا تھا، اور آج ہم نے امریکہ کے ساتھ مل کے افغان مہاجرین کے ذریعے، افغان طالبان کے ذریعے یا طالبان کے ذریعے افغانستان میں روس کو شکست دے کے سوویت یونین کو توڑ دیا ہے. تو یوں حساب برابر ہوا. اگر آپ لڑنا چاہتے ہیں تو ہم لڑنے کے لیے بھی تیار ہیں، اس جنگ کو آگے بڑھانے کے لیے تیار ہیں، لیکن اگر آپ سمجھداری کا تقاضا یہی ہے کہ ہم دوستی کر لیں، اگر آپ دوستی کرنا چاہتے ہیں تو آئے پیچھے کے ماضی کی سب باتوں کو بھلا دیتے ہیں. الیگزینڈر روٹسکوئی نے اس دوسری تجویز کے ساتھ اتفاق کرتے ہوئے کہا کہ ہم ماضی کو بھلا کے دوستی کا ہاتھ بڑھا کے آگے بڑھنا چاہتے ہیں. تو پھر اس کے بعد اکرم ذکی نے الیگزینڈر روٹسکوئی کو کہا کہ آپ کے تعلقات بھارت کے ساتھ ہیں، ہمیں اس پہ تعلقات پہ کوئی اعتراض نہیں، لیکن اگر آپ برابری کی سطح پر ڈیل کریں گے تو پھر ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہوگا. اور برابری کا فارمولہ یہ ہوگا کہ اگر آپ بھارت کو ایک کوئی طیارہ دیتے ہیں فائٹر پلین، تو پاکستان کو آپ اس کے مقابلے میں 5 فائٹر پلین دیں گے، کیونکہ بھارت ہم سے 5 گنا بڑا ہے اور ہم نے اپنے ملک کا ڈیفنس کرنا ہے. الیگزینڈر روٹسکوئی اس شرط کے لیے بھی آمادہ ہو گئے. اس کے بعد بہت ساری باتیں ہوئیں اور بہت ساری باتیں طے ہوئیں. الیگزینڈر روٹسکوئی نے کہا کہ اب میں واپس ماسکو جاتا ہوں اور آپ کو دورہ ماسکو کی دعوت دیتا ہوں، آپ ماسکو آئیں، ہم اس بات چیت کو مزید آگے بڑھاتے ہیں، آپ اپنی تجاویز لے کے آئیں، ہم اپنی تجاویز لے کے آتے ہیں، وہاں بیٹھ کے چیزوں کو آگے بڑھاتے ہیں. اور اس فارمولے کے تحت کچھ عرصے کے بعد پھر اکرم ذکی 92 میں ہی روس کے دورے پر گئے اور انہوں نے وہاں جا کے ان کے ساتھ بات چیت کی. اسی دوران ایک وقت آیا کہ سردار آصف احمد علی جو پاکستان کے وزیر خارجہ تھے وہ بھی روس کے دورے پر گئے. اکرم ذکی صاحب نے اپنے اس انٹرویو میں مجھے بتایا تھا کہ دوران مذاکرات ماسکو کے اندر ہم نے
پاکستان نے یعنی کہ ان سے اس وقت کے جو بہترین روسی طیارے تھے، فائٹر پلینز اور دیگر ٹیکنالوجی وہ مانگی، جس کے لیے روس آمادہ ہو گیا۔ اس کے علاوہ انڈسٹری کے لیے بہت کچھ مانگا گیا اور انٹرنیشنل کوآپریشن کے لیے بھی بہت ساری چیزوں کے اوپر کوآپریٹ کرنے کا بہت ساری یادداشتوں کے اوپر دستخط بھی ہوئے، اور یہ طے پایا کہ ان معاہدوں کو، ان چیزوں کو لے کر پاکستان کے پرائم منسٹر ماسکو آئیں اور روس کے جو صدر ہیں اور دونوں ممالک کے جو ہیڈ آف اسٹیٹس ہیں وہ معاہدوں کو پھر حتمی شکل دیتے ہیں، اور اس دوران ہم اپنا ہوم ورک کر کے معاہدوں کو حتمی شکل دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ بات چیت بڑے مثبت انداز میں آگے بڑھ رہی تھی، اور یوں لگ رہا تھا کہ پاکستان امریکہ گروپ سے نکل کے روس کی طرف جائے گا، اور روس کی طرف چونکہ روس ہمارا پڑوسی ہے اور روس سے ہم بہت ساری ٹیکنالوجی اور بہت سارے معاملی فوائد حاصل کر سکیں گے اور بہت ساری چیزیں حاصل کر سکیں گے۔ یہ بات چیت نہایت ایسے انداز میں آگے بڑھ رہی تھی کہ یکا یک سچویشن میں ایک ڈرامائی تبدیلی آئی۔ پاکستان میں میاں محمد نواز شریف کی حکومت توڑ دی گئی، اسمبلیاں برخاست کر دی گئی، توڑ دی گئی اور پرائم منسٹر کو گھر بھیج دیا گیا، اور دوسری جانب الیگزینڈر روٹسکوئی کو اپنے صدر بورس یلسن کی خارجہ پالیسی، معاشی پالیسی اور دیگر امور کے اوپر اختلاف رائے پیدا ہوا۔ انہوں نے ان سے اختلاف رائے کھل کے کیا، جس کے نتیجے میں ان کے اختلافات بہت بڑھ گئے، اور روس کے اندر بورس یلسن کے خلاف جو مختلف پارلیمانی اور غیر پارلیمانی جماعتیں تھیں وہ ایک بورس یلسن کو ہٹانے کی تحریک چلا رہی تھی۔ الیگزینڈر روٹسکوئی نے روسی صدر بورس یلسن کا مواخذے کی تحریک کے اوپر بھی ووٹ کیا، ان کو یعنی ہٹانے کی تحریک میں بھی ووٹ دیا۔ تو یہ لڑائی اس حد تک بڑھ گئی کہ سڑکوں کے اوپر کئی روز تک، 10 روز تک ماسکو اور روس کی مختلف سڑکوں کے اوپر لڑائی جھگڑے ہوئے، تشدد ہوا، جس میں روسی فوج اور روسی جو قانون نافذ کرنے والے اداروں کو بھی استعمال کیا گیا، جس کے نتیجے میں 187 لوگوں نے اپنی جانیں گنوائیں، جبکہ روس کے وائس پریزیڈنٹ الیگزینڈر روٹسکوئی نے روسی پارلیمنٹ کے اندر جا کے اپنے ساتھیوں کے ساتھ بنا لی ہوئی تھی، اور انہوں نے اندر سے پارلیمنٹ کے دروازے بند کیے ہوئے تھے۔ پھر روسی صدر بورس یلسن کی حکم کے اوپر وہاں ٹینکوں نے آ کے پارلیمنٹ کو گھیرا، باہر سے وارننگ دی گئی اور الیگزینڈر روٹسکوئی کو ہتھیار پھینکنے کے حکم دیا گیا، جو انہوں نے ماننے سے انکار کیا، جس کے اوپر روسی فوج نے اپنی ہی پارلیمنٹ کے اوپر گولے برسائے، جس سے پارلیمنٹ کے اندر آگ لگی اور پارلیمنٹ کا ایک بڑا حصہ ڈیمیج ہوا، جس کے بعد الیگزینڈر روٹسکوئی کو دروازے توڑ کے فوج اندر داخل ہوئی اور الیگزینڈر روٹسکوئی کو ان کے ساتھیوں کے ہمراہ گرفتار کر لیا گیا۔ الیگزینڈر روٹسکوئی کی گرفتاری کے بعد ان کے اوپر بغاوت اور طرح طرح کے سنگین الزامات لگائے گئے اور انہیں سزا سنائی گئی، اور تقریباً 3-4 سال کی قید انہیں سنائی گئی، اور وہ کچھ عرصہ جیل میں رہنے کے بعد انہوں نے ریاست سے معافی مانگ لی، جس کے بعد انہیں رہا کر دیا گیا۔ الیگزینڈر روٹسکوئی آج بھی زندہ ہیں اور ماسکو میں موجود ہیں۔ الیگزینڈر روٹسکوئی سے جو فائدے ہم حاصل کر سکتے تھے وہ ہم حاصل نہیں کر سکے۔ شاید اس بارے میں بعد ازاں مختلف اخبارات، جن میں امریکن اخبارات بھی شامل ہیں، انہوں نے یہ دعویٰ کیا کہ الیگزینڈر روٹسکوئی کی جو حکومت کو گرایا گیا تھا، وہ جو ساری موو چلی تھی اس کے اندر امریکن CIA بھی شامل تھی، اور یہ سارا پلان انہی کا بنایا ہوا تھا۔ تو اگر یہ بات سچ ہے تو ناظرین آپ اندازہ لگائیے کہ پاکستان کو کس طرح سے روس کے ساتھ تعلقات استوار کرنے سے روکا ٹوکا جاتا رہا، کس حربے سے ان کو دور رکھنے کی کوشش کی جاتی رہی۔ یہ بہت ساری گیمیں ہیں، بہت ساری چیزیں ہیں۔ بہرکیف پاکستان اور روس کے بعد میں تعلقات کی جو سرد مہری تھی وہ اس گرم جوشی سے تو ختم نہ ہوئی، لیکن روس کے صدر یہاں بھی تشریف لائے پاکستان میں، یہاں سے پاکستانی پرائم منسٹر بعد ازاں وہ نواز شریف بھی روس گئے، اس کے بعد پرویز مشرف بھی روس گئے، مختلف وفود آ جا رہے ہیں، لیکن وہ جو الیگزینڈر روٹسکوئی سے پاکستان فائدے حاصل کر سکتا تھا وہ ان فائدوں کو حاصل نہیں کر سکا اور محروم رہا۔ دوستو اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو پلیز اس کو لائک کیجیے گا، تاکہ ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کیجیے گا، تاکہ ہم آپ کو اس طرح کے بہت اچھے واقعات آپ کو ان سے آگاہ کر سکیں۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔